طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپار بروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج، جس کو ہم جڑی بوٹی طریقہ علاج یا ہم آیورویدک طریقہ علاج یا ہم اس کو یونانی طریقہ علاج بھی کہتے ہیں، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو دنیا کے قدیم ترین طریقہ علاج میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی نیچرل طریقہ علاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیچرل طریقے سے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے جو خوراک پیدا کی ہے وہ بھی اگر ہم قدرتی چیزوں کا استعمال کریں جو نیچر نے پیدا کی ہیں، جو مٹی سے پیدا ہوئی ہیں، جیسے فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ انسان بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے، اور مٹی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہی ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور چاہے وہ پہاڑ کی چٹانوں سے ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ ہمیں زمین کے اندر سے ہمیں جو آبشاروں کے ذریعے ہمیں پانی ملتا ہے، یا زمین سے جو پانی کنویں سے، ٹیوب ویل سے، یا جیسے بھی ہمیں کوئی زمین سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی، کیونکہ وہ مٹی میں سے نکلتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ بہتری اور اس میں شفا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانہ قدیم، یعنی کہ آج سے 20، 25، 30 سال پہلے دیکھیں، ہر گھروں میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے اور مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکایا جاتا تھا، اور مٹی کے برتن میں آٹا گوندا جاتا تھا، اور جو پانی پیا جاتا تھا وہ مٹی کا پیالہ یا مٹی کا گلاس ہوا کرتا تھا۔ مٹی کی تاثیر میں، مٹی میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اور جب ہم ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں بہت سی بیماریوں سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہیں، اور ہمارا امیون جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم جو ہے وہ کیمیکل کے لیے نہیں بنایا، یا ہمارا جسم جو ہے مصنوعی چیزوں کے لیے نہیں بنا، جیسا کہ ہم بہت سی غذا جو ہم ان نیچرل
جس میں مختلف قسم کے کیمیکل ڈلے ہوتے ہیں، پرزرویٹو، یا ہم اپنے کھانوں میں مختلف قسم کے فوڈ کلرز کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب ان نیچرل ہیں۔ دیکھنے میں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے اثرات، کیونکہ ہماری باڈی کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اللہ نے جو بنایا ہے، یہ نیچرل چیزوں کو جلد اور اچھے طریقے سے ایکسپٹ کرتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی کیمیکل، چاہے وہ فوڈ کلر کی ہو، پرزرویٹو ہو، یا کوئی بھی ایسا چیز ہو جو ان نیچرل ہے، وہ اس پروڈکٹ کی تو عمر بڑھا دیتی ہے، لیکن جو کوئی کھا رہے ہوتے ہیں ان کی جو عمر جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ہم قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، نیچرل چیزوں کا استعمال کریں، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہم اناج استعمال کرتے تھے، اس قدرتی ماحول میں ہمیں اناج جو ہے وہ ملتا تھا، یعنی کہ وہ مصنوعی کھاد، جو کیمیکل کھاد استعمال نہیں ہوتی تھی، نیچرل کھاد، جو گوبر کی بنی ہوئی کھاد یا مختلف پتوں کی کھاد یہ ہوا کرتی تھی، اور یہی کھاد جو ہے جب ہم فصلیں اس سے اگتی تھیں، اسی سے ہی فروٹ سبزیاں اگتی تھیں، تو اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا تھا اور اس کے فوائد بھی بہتر ہوتے تھے۔ اور وہ دیکھیں کہ پہلے جو ہمارا ویٹ کا، گندم کا سیڈ تھا وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، اب میڈیفیکیشن کر کے اس کا سیڈ تو بڑا ہو گیا ہے اور اس کی پیداوار بھی تھوڑے رقبے میں زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کی وہ فوائد کی کوالٹی نہیں رہی۔ ہمیں تو خوراک ایسی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارا جسم اسٹرانگ ہو اور ہمارا امیون اسٹرانگ ہو، تاکہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں۔ لیکن ہم جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے، نہ ہمارے جو ایگریکلچرل سائنٹسٹ ہیں اس طرف توجہ دیں، اور جو پروڈکٹ بنے وہ خالص جو ہے آرگینک ہوں، تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دنیا میں لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ جب ہمارا جسم آرگینک چیزوں کو جب استعمال کرتا ہے تو وہ ہم زیادہ صحت مند توانا ہوتے ہیں۔ جب ہم صحت مند توانا ہوں گے، ہمارا امیون بہتر ہوگا، تو ہم بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ یہی جب اصول ہم اپنا لیں گے تو ہم بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے، اور دوائیوں کا استعمال بھی کم سے کم ہوتا جائے گا۔ آپ نے اگر اپنے بزرگوں کی لائف دیکھی ہے کہ ان کی اچھی صحت، تندرستی کا راز کیا تھا، تو وہ یہی چیزیں تھیں کہ ان کا ماحول قدرتی، آب و ہوا قدرتی، پیدل چلتے تھے، اور اس وجہ سے ان کا جو ہے ہوا ان کو مصفہ، پانی کنویں کا یا چشمے کا، اور برتن مٹی کے، تیل جو ہوتا تھا وہ ہم جو ہے وہ گھی وغیرہ یا تو دیسی گھی جو اپنے گھر کے جانوروں کا ہوتا تھا، یا ہم جو ہے سرسوں جو ہے
وہ اپنے سے جو اپنے علاقے میں کوہلو وغیرہ لگے ہوتے تھے جن کے آگے جو ہے جانور وہ گھومتا تھا اور اس کچی گھانی کا تیل جو ہے وہ نکلتا تھا، ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے تھے اور ہماری صحت بہتر ہوتی تھی۔ آج جب ہم نے بہترین خوشنما ٹرانسپیرنٹ قسم کے تیل آئل اپنے کھانوں میں استعمال کرنے شروع کیے ہیں تو یہ پھر جو ہے مسائل جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ ان سب کو ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ جب ہم اس طرف جائیں گے، آپ کر کے دیکھ لیں، یہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول لیول اور بہت قسم کے جو معدے کے امراض ہیں، ان سے آپ کو جو ہے مسائل بہتر ہو جائیں گا، لیور ہمارا ایکٹیویٹ ہوگا اور لیور کے مسائل نہیں رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری صحت کس قدر بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ تھوڑی سی توجہ دیں، ہم آپ کو جو ہے اپنی پروگرام کے وسادت سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی جو لائف سٹائل تھی، اگر اس لائف سٹائل میں جانے کی کوشش تو شروع کریں نا، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ابتدا تو کریں۔ دیکھیں ہمارے بزرگ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو تجربات، جو ان کی ریسرچ، وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ پچھلے میں نے پروگراموں میں آپ کو جو ہے گردہ مثانہ کی پتھری، گال سٹون، پتے کی پتھری، اور آج میں آپ کو جو ہے بتانے جا رہا ہوں کہ پروسٹیٹ کے بارے میں، پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں، کیونکہ بے شمار فیڈ بیک ہمیں جو آ رہا تھا کہ شاہ صاحب، حکیم صاحب، آپ جو ہے پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں کافی عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی اس کے بارے میں پروگرام نہیں کیا، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ مسائل ہوتے ہیں پروسٹیٹ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ ہلو ہلو، وعلیکم السلام، جی بولیں۔ حکیم صاحب میں آپ سے پوچھنا ہے، میری زبان ہر وقت سوید رہتی ہے، صفائی کا صاف کرتے ہو پھر ہر وقت سوید رہتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، کیا کروں؟ یہ معدے کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ذرا کوئی ایکسپلین کرنا پلیز، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے جی۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ منہ میں اگر کوئی مسائل ہیں، آپ کے فرض زبان کے اوپر سفید آ رہی ہے، آپ کے منہ میں کوئی برسٹل سے بن رہے ہیں، چھالے وغیرہ بن رہے ہیں، اور جلن محسوس ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو بہتری آ جائے،
لیکن مستقل حل اس کی کاز کو بہتر کرنا ہے. جب کاز بہتر ہوگی تو یقین کریں کہ بہت سے امراض جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. معدے کی اصلاح کریں. معدے کی اصلاح کے لیے آپ نے لینا ہے، کیا نام ہے، مستگی رومی، سونف لکھنؤ، دانا الائچی کلاں، اور اس کے ساتھ جو آپ نے لینا ہے گلے سرخ. یہ لے کر آپ نے اس کا پانی میں پکا یا اس کا پاؤڈر بنا لیں. یہ پاؤڈر جو ہے آپ نے آدھا ٹی اسپون صبح اور شام، اور اس میں آپ اگر تخم کسوس ڈال لیں تو اور بہتر ہو جائے گا. یہ آپ نے صبح اور شام یہ آپ نے کر کے اس کو دیکھیں کہ آپ کے سارے معدہ لیور ایکٹیویٹ ہوگا، معدے میں جو تیزابیت ہے اس میں کمی آئے گی، اور اپنی خوراک کو تبدیل کر دیں. ایسا اپنے ڈائٹ پلان پر توجہ دیں، اور جو تیزابیت ایسیڈیٹی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اس کو کم سے کم کر دیں اور الکلائن چیزوں پہ آ جائیں. دیکھیں، ایسڈ کو اینٹیڈوٹ الکلائن کرتی ہے. جب ہم الکلائن چیزوں کا استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور مستقل بہتری آئے گی. اس کے لیے طب میں بہت اچھی معجون بھی اطباء بناتے ہیں، اور ہم بھی بناتے ہیں. وہ جو معجون ہوتی ہے وہ معدہ کی اصلاح کے لیے معجون شفائے معدہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام وہ اگر لی جائے، ہر صورت میں قبض نہیں ہونی چاہیے. سٹول آپ کا ڈیلی پاس ہونا چاہیے. جب آپ کو سٹول ڈیلی پاس ہوگا اور ہر 3-4 مہینے کے بعد، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 3-4 مہینے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کرتے تھے جس سے ہمارا معدہ فلی طور پر فلش آؤٹ ہو جائے اور پیٹ بالکل صاف ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایپیٹائٹ، آپ کا نظام ہضم، آپ کے جسم میں توانائی، آپ کا سارے آرگن بہتر طریقے سے کام کریں گے. لیور آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا. آپ کا بدن جو آپ خوراک کھا رہے ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے ہضم ہوگی، اور آپ کا لیور جو ہے سالے خون بنائے گا، اور آپ کو جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے خون کی کمی، تو وہ بھی آپ کو جو ہے نہیں ہوگی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کیونکہ میں اس لیے تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ ایک سوال کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے سننے والے تقریباً پوری دنیا میں، جہاں تک ہمارا ٹی وی کی آواز جا رہی ہے وہاں تک تو بذریعہ جو ٹی وی کے ذریعے ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہمارے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہمیں میسج بھی کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں. امریکہ، کینیڈا، انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ وغیرہ
जहाँ जहाँ हमारा टीवी का जिनको सहूलत नहीं है वो हमें फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे प्रोग्राम हमारा यूट्यूब चैनल सेहत और हिकमत हकीम शफकत अली शाह के नाम से है। इसको भी आप सब्सक्राइब करें और ये भी आपको रेगुलर आपको जो है देखने को मिलता रहेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, ये लाइव कॉल का जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है ये मेरा पर्सनल नंबर है। बहुत से ऐसे हमें जो है फेसबुक पे भी जो है मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज सलाला मस्कत से है, जो मर्दाना अमराज के बारे में मशवरा चाहता हूँ लेकिन मैं ऑन एयर नहीं आना चाहता, तो आप मुझे जो है आप मुझे इसके बारे में बताएं। देखें, जितने भी मर्दाना मसाइल हैं और जितने भी ख़वातीन के मसाइल हैं, जो आपने कहा बे औलादी के लिए 5 साल हो चुके हैं आपकी जो है अज़वाजी ज़िंदगी को, शादी हुए लेकिन अभी तक कोई औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो आप इसके लिए ये करें कि ये मेरा जो नंबर जिस पे ये है फेसबुक पे भी और जो लाइव कॉल का नंबर आ रहा है इसको सेव कर लें और अपनी रिपोर्ट जो है सीमन एनालिसिस रिपोर्ट, ये मुझे आप जो है वो व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है और अपनी मिसिस के भी जो मसाइल हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मर्ज का जो है जब तक दोनों मियाँ बीवी परफेक्ट ना हो तो तब तक मसाइल जो है का हल मुमकिन नहीं होता। इसलिए आपकी मिसेस के भी जो टेस्ट वगैरह हुए होंगे, उनके जो आपने लिखा हुआ है पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के मसाइल उनको हैं, तो उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी वजह से जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगे और बहुत बाज़ औक़ात उसकी वजह से यूट्रस पे स्वेलिंग होती है और बहुत से मसाइल होते हैं। तो ये सारी जो मसाइल हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी स्टडी करते हैं और उसके बाद जो है फिर जो है आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन कौन सी तिब में जो हमारे बुजुर्गों की रिसर्च है, जो हम चीज़ें तैयार करते हैं, वो आपको जो है आपको कैसे वो मिल सकती हैं और वो उसका इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ परहेज और ग़िज़ा, ये जो है इसको बहुत ही तवज्जो देनी है। देखें, बहुत से मरीज आते हैं और हमें यही कहते हैं कि शाह साहब आप परहेज बहुत बताते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप दवाई लें या ना लें, अगर आप परहेज पर तवज्जो देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेते हैं तो आपकी सिचुएशन बढ़ेगी नहीं। अगर आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं आपको फायदा भी हो रहा होता है, लेकिन आप जब बदपरहेजी करते हैं तो फिर बदपरहेजी से मर्ज जो एग्रीवेट होता है, बढ़ता है और जो चीजें आप दवाई जो इलाज कर रहे हैं उससे वो कम होता है, लेकिन वो एक तो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा और आपको जो फायदे की रफ्तार है वो कम हो जाएगी। इसलिए मरीज का जो आपका मुआलिज जो भी तरीका इलाज अपनाए हुए हैं, जो आपका मुआलिज आपको मशवरा देता है, मरीज का काम है
اس کے اوپر ضرور توجہ دینی اور وہ اس کو آپ جو ہے اپنانا۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے قرآنی آیات بھی بتاتے ہیں جو مختلف سچویشن کے لیے ورد بتاتے ہیں، وہ پڑھا جائے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ جو ہے دعائی میں شفا اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالتی ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو شفا یابی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور مریض کلی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی دوائی کو استعمال کریں تو ساتھ ساتھ جو ہے قرآنی آیات یا مختلف ورد ہوتے ہیں جو بزرگان دین جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، اور ہمارے والد صاحب کی طرف سے بھی ہمیں خاندانی طور پر ہم 7 پشتوں سے اسی طب کے شعبہ سے منسلک ہیں، اور والدہ کی طرف سے بھی، اور بینگ اے سادات فیملی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں مریضوں کو روحانی بھی جو ہے وہ بتایا جائے، ان کو مختلف قسم کی رہنمائی کی جائے، اور وہاں ہم جو ہے ادواتی طور پر بھی جڑی بوٹیوں آپ کو بتاتے ہیں، اور دنیا بھر سے جو ہے ہر جگہ پر ہمارے جو ہے معزز ناظرین جو اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لائنز اوپن ہیں، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس نمبر پر کال کر کے اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ بہتر سے بہتر مشورہ چاہتے ہیں، جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں کو ضرور استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر۔ فیس بک پر جو ہے مجھے شوگر کے گلاس کے بارے میں جو ہے میسج آیا ہے کہ یہ ڈبلن آئرلینڈ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شوگر کے گلاس کے بارے میں بتائیں، اور میں بھی چاہتا ہوں اس کو، تو آپ مجھے یہ بھیج بھی سکیں گے، تو میں آپ کو جو ہے اپنا ایڈریس وغیرہ بھیج دوں گا۔ تو یہ اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ شوگر کا گلاس ہے، اور یہ جو ہے اس جڑی بوٹی کی لکڑی، اس درخت کی لکڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خواص، یہ فوائد رکھے ہیں جو نہ صرف ڈائبٹیز کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیول، نظام ہضم، اور کیونکہ یہ مصفی خون ہے، بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، یہ تمام جلدی امراض کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جسم میں فاضل جو ہے چربی ہے، جو جسم کے کسی حصے میں بھی جو فیٹ ڈپازٹ ہوتے ہیں اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ قدرتی طریقہ، کوئی کیمیکل نہیں ہے، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے خصوصی طور پر اس درخت کی لکڑی کو کاٹ کر اور اس کو گلاس کی شکل اختیار کرائی گئی ہے، تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، صرف آپ نے رات کو اس میں پانی فل کرنا ہے، صبح پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا، وہ صبح نہار منہ یہ پانی جو ہے آپ نے پی لینا ہے، اور صبح پانی جو فل کریں گے وہ رات کو پی لینا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں اس کو ضرور ساتھ جاری رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں کس قدر انسانیت کے لیے، نہ صرف انسانیت بلکہ حیوانات کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اگر آپ یو کے یا یورپ یا کسی جگہ بھی ہیں، اگر آپ کو کوئی کسی چیز کی مزید معلومات چاہیے ہو تو آپ یہ واٹس ایپ نمبر ہے میرا، یہ جو نمبر ہے اس پر آپ اس پر آپ میسیج دے سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان وغیرہ میں ہیں، اگر وہ پاکستان میں یا گرد و نواح پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہیں تو میں آپ کو یہ اسلام آباد کا ایڈریس دے دوں گا، کس جگہ سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ کسی جب بھی پاکستان میں ہیں تو آپ جب ان کو پیمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ کوریئر کے ذریعے جو آپ کو جو ہے وہاں آپ کو جو ہے دستیاب ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پوچھا ہے کہ بالوں کی، بیٹی کے بالوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے دیکھیں کہ زمانہ جو ہے قدیم سے آپ دیکھیں کہ آپ اپنی نانی، دادی اور بزرگ خواتین کی طرف جب آپ دیکھتی ہیں تو ان کو بالوں کے کوئی مسائل نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہوا کرتے تھے؟ کہ وہ کوئی شیمپو مہنگے سے مہنگا نہیں لگاتی تھی، کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتی، کوئی سپرے استعمال نہیں کرتی، کوئی ڈرائر استعمال نہیں کرتی، کوئی جو ہے ڈائز کا استعمال نہیں، بالوں کو وہ جو ہے ہائی لائٹس نہیں کراتے، وہ قدرتی ماحول میں رہتی تھی۔ اگر بہت ضروری ہوتی تھی قدرتی جو مہندی ہوتی، آرگینک قدرتی مہندی جو کیمیکل سے پاک، عام جو بازار میں ملتی ہے اس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے، جو ہم تجویز کرتے ہیں اور اسپیشل آرگینک جو مہندی ہوتی ہے اس کا اتنا کلر تیز نہیں ہوتا لیکن اس میں کیمیکل نہیں ہوتے، وہ بالوں کو نقصان نہیں دیتے۔ اور جتنے بھی اب یہ کہتے ہیں یہ کالی مہندی ہے، یہ وہ ہے، وہ سب کیمیکل ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنا آپ کیمیکل سے بچیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالوں کے لیے جو ہماری بزرگ خواتین بچپن سے ہی استعمال کرتی تھی، یہ لکڑی کا کومب، اسپیشلی وہ کومب جو ہم نے یہ بنوایا ہے نیم کا کومب، نیم ایک درخت ہے، اس کا عام لکڑی کا وہ فائدہ نہیں کرتا کومب، جو خالص آرگینک جو ہے نیم کا کنگا۔ نیم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے، وہ ہماری سکن کی جتنی بھی مسائل ہیں، بالوں میں ڈینڈرف، خشکی، بالوں کا گرنا، بالوں کا کمزور ہونا، دو منہ کے بالوں کا ہونا، ان سب مسائل کے لیے اگر ہم قدرتی یہ کنگھی جو کہ نیم کی لکڑی کی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کرنا کیا ہے اس کا کہ اس کو جو ہے ہم ایک اسپیشل ہربل یہ مختلف جڑی بوٹیوں کا تیل بناتے ہیں، جو اس میں ہم کوئی اور چیزیں جو بہت سی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اسی کا تیل ہوتا ہے، اس میں اور کوئی تیل مکس نہیں کرتا۔ وہ تیل جو ہے جڑی بوٹیوں کا تیل جو ہوتا ہے اس کو لے کر آپ کسی بھی کھلے منہ والی باٹل میں ڈالیں اور اس کو ڈپ کریں اور یہ پھر کنگھا استعمال کریں گے، اس سے آپ کو تیل بھی بالوں پہ لگ جائے گا، اس سے اس کی نرشمنٹ ہوگی، بال گھنے ہوں گے، لمبے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے۔
تو یہ آپ کریں تو آپ کے بچی کے جو آپ نے لکھا ہے بالوں کے مسائل وہ بھی بہتر ہوں گے۔ دوسرا ہم جو چلتے ہیں آج جو اپنا موضوع ہے ہمارا ٹاپک جو ہے پروسٹیٹ گلینڈ۔ پروسٹیٹ گلینڈ یہ مثانے جو ہے عام طور پر اس کو کہتے ہیں مثانے کا غدود، جو عام لوگ جو ہے اس کے نام سے واقف ہیں، اور ایک یہ غدود ہوتا ہے جو کہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، اور یہ غدود گول ہوتا ہے اور یہ والنٹ جتنا اخروٹ ہوتا ہے اتنا عموماً بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ پھول جاتا ہے یا یہ انلارج ہوتا ہے تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور یہ مثانے کے نیچے اور اس کی جو ہے نالی پیشاب کا راستہ یعنی یوتھرا کے گرد ہوتا ہے، جس سے آپ کا پیشاب گزر جاتا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پیشاب کی نالی میں جو اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور وہ دب جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پیشاب کے جو رفتار میں کمی آ جاتی ہے اور پیشاب گزرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو مثانے کا غدود جب بڑھ جاتا ہے، ہمارا نروس سسٹم انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ جب واش روم جاتے ہیں پیشاب کی حاجت کے پیشاب نکل جائے، لیکن کیونکہ انلارج ہوا ہوتا ہے تو وہ پوری طرح مثانہ خالی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے رک رک کر آتا ہے، اور آپ زور بھی لگاتے ہیں، بعض اوقات اس میں جلن بھی ہوتی ہے، لیکن پوری طرح خارج نہیں ہوتا، اور جب آپ واش روم سے واپس چلے جائیں پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ پروسٹیٹ اس کی فنکشنز کیا ہیں؟ اس کا اہم کام جو ہے مادہ تولید کے لیے، یہ مردوں میں جو کچھ سیال مادہ پیدا کرتا ہے، جو مادہ منویہ میں کرم منی سیمنز، اور یہ وہ رقیق مادہ پیدا کرتا ہے جو آرگنز کے دوران خارج ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ کے مسائل جب یہ غدود بڑھ جائے یا اس میں سوجن پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے پیشاب کرنے میں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے، نہ تو آپ سفر کر سکتے ہیں، نہ آپ کدھر جا سکتے ہیں۔ یہ عموماً جو ہوتا ہے اکثر لوگوں کو پیشاب کرنے کی ضرورت خاص طور پر رات کو جلدی بار بار پیشاب آتا ہے اور پوری طرح مثانہ خالی نہیں ہوتا۔ ٹوائلٹ پہنچنے سے پہلے ہی بعض اوقات کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، پیشاب کرنے میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، پوری طرح زور لگایا جاتا ہے لیکن پھر بھی پوری طرح مثانہ خالی نہیں ہوتا، کمر میں درد کا احساس ہوتا ہے، مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا، پیشاب کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور سیمنز کے اخراج میں بھی جو ہے تکلیف، اعضائے تناسل میں جو ہے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پروسٹیٹ جو ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ ہم نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارا، جو پریکٹیکل نالج حاصل کیا، جو ان کے ساتھ کلینکل جو ہے پریکٹیکل حاصل کیا، جو مطلب میں ان کے کام کیا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس پروسٹیٹ گلینڈ کے سب سے زیادہ مریض آتے تھے، اور ہر روز 4-5 مریض جو ایسے ہوتے تھے جن کو کیتھیٹر اور بیگ لگا ہوتا تھا، اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4-5 مریض جو ہے روز کے آنے بہت بڑی بات ہے، اور یہ پروسٹیٹ گلینڈ کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل 4-5 ماہ دوائی دیتے تھے کہ وہ بالکل کیتھیڈر بھی اتر جاتی تھی اور بالکل مریض کو زیادہ تر یہ لوگ جو ان کے پاس آتے تھے، ہر یہ وزیر، یہ دتا خیل، یہ ڈیرہ اسماعیل خان، یہ جتنا بھی علاقہ جو ہے یہ ہے ٹرائبل ایریا، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، ان لوگوں کو زیادہ یہ مرض ہوتی تھی کیونکہ وہ زیادہ نماز کے پابند، اور جب ہم اور ٹھنڈا علاقہ، یہ زیادہ بیماری ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، خاص طور پر ٹھنڈے علاقوں میں، یا جو لوگ لانگ ڈرائیو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تھوڑا دیر پیشاب کو روک کر ہم جو ہے اس کو جو ہے پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم پریشر کو ڈیزالو کریں، تو ان کا بیک پریشر جو ہے بڑھ جاتا ہے، مثانے پر جو ہے وہ لوڈ پڑتا ہے اور وہ انلارج ہو جاتا ہے اور زیادہ رکنے سے بیک پریشر گردوں پہ بھی آ جاتا ہے، جس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور انفلمیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی سچویشن میں جو ہے بہت ہی جو ماہر معالج ہے وہ مریض کی سچویشن کو سمجھ کر اس کو جو ہے بتاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں ایسی استعمال کی جائیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، اگر یہ بگڑ جائے تو بی پی ایچ بینائن پراسٹیٹ ہائپولیزیا جو ہو جائے تو پھر جو ہے بہت ہی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر پیشاب کرنے میں اور زیادہ دقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں جو ہے اور عموماً جو ہے ہوتا ہے یہ جو ہے بینائن پروسٹیٹائٹس جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے یہ جو ہے جتنی چھوٹی عمر میں یعنی 40 سے 50 یا 50 سے تھوڑی اوپر ہوتی ہے تو یہ عموماً جلد ٹھیک ہو جاتا، جتنا پرانا ہو جاتا ہے، جن کی 70-80 سال کی ایج میں ایسی ہو تو ان میں جو ہے کافی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ پروسٹیٹ کا جو ہے یہ مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مرض کی تشخیص جو ہے وہ جبھی بھی ایسے مسائل ہوں فوری طرح اس کی تشخیص ضرور ہونی چاہیے، اور اگر یہ بی پی ایچ یعنی ہائپر پیلسیا جو ہے پروسٹیٹ اگر ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور پراپر اس کا جتنی جلدی ممکن ہو علاج کرانا۔ اکثر لوگوں ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں جناب۔ میں نے پوچھا تھا میرا نا جو نظام میں ہاضمہ نا وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، اس کے لیے کچھ بتا دیں کیا کروں میں؟ دیکھو یہ تو آپ نے ایک سوال کر دیا جو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کے ریزن آپ نے اپنا ڈائگنوز کرایا ہوگا، آپ کے جی پی نے آپ کو کیا بتایا ہے، آپ نے بڑے ٹیسٹ کرایا، سارا کچھ کرایا ہے، ہاں تو کچھ تو بتایا ہوگا نا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نقص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں کیمرے بھی ڈالے انہوں نے، ایم آر بھی کرایا، کہتے کوئی نقص نہیں آ رہا، کوئی سارا بھی کچھ کیا۔ نہیں دیکھیں یہ تو
یہ تو آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے کوئی رپورٹ آپ کی ہے، وہ رپورٹ ہے مجھے بھیجے نا، اس میں سب لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر یہ کہتے ہیں ایسے کھانا ایسے مجھے آپ نے کو پتا ہے نا کہ کھانا اتنا نہیں ہضم ہوتا. یہ کھاجا اس کی دیکھیں، ایک مسئلہ تو میدے کا نہیں ہوتا نا، میدے کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ پتا چلے نا کیا مسئلہ ہے، اس کے مطابق پھر آپ کو بہتر مشورہ دیا جائے. قبض بھی ہے آپ کو، قبض پھر ہے، قبض بھی ہوتی ہے. دیکھیں نا، پھر آپ مطلب ایک چیز کہتی ہیں تو اب کیسے ٹھیک ہو جب تک قبض نہیں ٹھیک؟ قبض کو ہر صورت میں ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ قبض کے لیے، ہاں جی، قبض کے لیے دوائیوں کا استعمال جو ہے یہ مطلب حل نہیں ہے. جب تک اپنی خوراک میں آپ جو ہے اس میں چینجنگ نہیں لائیں گی تب تک یہ ممکن نہیں ہوتا. اپنی خوراک میں فائبر کا انٹیک بڑھائیں. صبح ناشتے میں تلبینہ کا استعمال، تلبینہ پلس جو ہے وہ ضرور کریں. 2 ٹیبل سپون تلبینہ پلس 300 ml گوٹ ملک، اس میں آپ اس کو پکائیں اور اس میں آپ نے جو ہے ڈالنا ہے پپیتا، پپایا، اس میں آپ نے ڈالنا ہے چیری، اس میں آپ نے ڈالنا ہے 3-4 چیریز ڈالنی ہے، اس میں آپ نے اسٹرابری ڈالنا ہے، اس میں آپ نے ناریل کا پانی ڈالنا ہے. وہ بنا کے آپ ایک باؤل صبح لیں اور پھر مجھے بتائیں کتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ناریل کا پانی کہاں سے ملتا ہے؟ باقی چیزیں تو مل جائے گی. آپ کدھر سے؟ نہیں آپ کدھر سے بول رہی ہیں؟ مرل پورا سے بول رہے ہیں. ایزا ہے آپ کے پاس؟ اجزا ہے. لیڈل ہے؟ وہ بھی ہے. تو پھر آپ جائیں تو دیکھیں تو صحیح نا، ہر چیز ملتی ہے تو وہی چیزیں بتاتے ہیں آپ کو، کوئی ایسی چیز نہیں بتاتے جو نہ ملے. اس کے بکری کے دودھ میں پکا کے پھر اس میں ناریل کا پانی ڈالنا ہو سب میں. ہاں جی، اس میں ناریل کا پانی بھی جانا ہے. جو فروٹ آپ کو بتائے ہیں، پپیتا پیلا لینا ہے، وہ اس میں کاٹ کے جب یہ پک جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کو اتار لیں اور اس میں یہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسٹرابری اور چیری، اور ٹھیک ہے، یہ چیزیں ڈالیں اور پھر اس کو استعمال کریں اور پھر جو ہے مجھے بتائیں کہ کتنا فرق پڑے. چلو ہاں، روز صبح کو ناشتہ یہ کروں گا. بالکل کریں، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، مہربانی. اوکے جی، اللہ حافظ. ہاں جی، پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اکثر مردوں میں 50 سال سے اوپر لوگوں میں یہ اکثر سنا گیا ہے کہ ان کا پروسٹیٹ جو ہے انلارج ہوا ہے. ایک یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی فلو متاثر ہوتی ہے. پرابلم ریلیٹڈ ٹو دی پروسٹیٹ گلینڈ ہے. ایک ایکیوٹ پروسٹیٹ ہوتا ہے، ایک بینائن ہوتا ہے BPH، اور ایک اس میں ٹیومر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں انفلمیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. بہت سے دیکھیں، معالج کا جو کام ہوتا ہے، اس کو جو ہے ساری چیزوں کو سمجھنا، اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں. جو ہے فلو جو ہوتا ہے یورین کا، یہ کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ رک جاتا ہے. جب بالکل رک جائے تو کیتھیٹر لگا کے بیگ لگا دیا جاتا ہے. اکثر آپ نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے بیگ لگے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے بعض اوقات پین ہوتی ہے، بعض اوقات بلڈ بھی آ جاتا ہے پیشاب میں، اور پیشاب کرنے میں درد ہوتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے. فریکوینسی جو ہے اس کی جو ہے بار بار پیشاب کا آنا، اور زور لگاتا ہے مریض کہ کسی طرح جو ہے یہ نکل جائے جلدی جلدی اس کا پیشاب. پروسٹیٹ ایک بیماری ہے جو کہ جو ہے اس کا اگر ہلو السلام علیکم جی. جی بول رہا ہوں جناب، فرمائیں.
शाह साहब से बात करना थे। जी आपकी बात हो रही है मोहतरम, आप बोलें। शाह साहब मेरा एक मसला था, इसलिए मैंने कॉल किया था। मैं दिल्ली पाकिस्तान कर रहा हूँ। ठीक है, बोलें। सर मेरा ये ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा हाई है सर, इसके लिए कोई दवाई अगर हो सकता है तो बता दें। देखें, थायराइड का आपका अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है? ट्राइग्लिसराइड सर, ट्राइग्लिसराइड 350 है, 350 रीडिंग फास्टिंग में। क्या चीज है आपका थायराइड? फास्टिंग में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल 350 दिन की है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है। जी जी, ठीक ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ठीक है। उसके लिए एक तो 350 है सर, 350 फास्टिंग में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उसके लिए ये मैंने जो गिलास आपको बताया था ना, ये शुगर का गिलास, ये जो है इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। खून को जो है पतला करेगा और इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं। इसको जरूर आप इस्तेमाल करें। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको, ये मेरा नंबर जो है इसको नोट कर लें, इस पे आप मुझे जो है बाद में भी कॉल कर सकते हैं। इसमें आपने पानी भरना है, जितना ये गिलास है ये आपने जो है रात को भरें और सुबह पानी जो है इसका जो जड़ी बूटी का असर होके ये ब्राउन हो जाएगा, और जो सुबह भरना है वो रात को पी लेना है, जो रात को भरा है वो सुबह पीना है। इसके लिए पूरा आपको डाइट प्लान बताएंगे, क्या क्या चीजें आपने खानी है, किन चीजों से परहेज करना है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो ये आपको बहुत जल्द फायदा होगा। थोड़ी कुछ आपने इसके साथ जो है डाइट प्लान पर ज्यादा तवज्जो देनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बेहतर होगा। तलबीना जो है इसको जरूर आप इस्तेमाल करें, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जी जी, तो कोई चीज समझ ना आए, ये मेरा नंबर जो है ये उसमें भी है, क्या नाम है, व्हाट्सएप में भी है, तो वो जो है आप बाद में भी पूछ सकते हैं। आपको ये गिलास आपको, ये गिलास कहाँ से मिला? ये आपको मैं एड्रेस दे दूंगा, ये इस्लामाबाद से आपको मिल जाएगा। कोई भी इस्लामाबाद आपकी जो नॉर्दर्न एरिया की वो गाड़ियां जाती हैं ना, आपके नाम है इधर पीर बदाई से, ठीक है, किसी और ड्राइवर को बोलो, किसी को बोलो, वो ला देगा। नहीं तो आप उनसे नंबर दूंगा, उनको आप करोगे, आपको कोरियर वो कर देंगे। ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि देखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है तो उसके ऊपर आपको परहेज, ग़िज़ा के ऊपर खुशखुशी तवज्जो देनी है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और जो चीज़ें आपको बताएंगे उसको इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर आपको उसका फ़ायदा होगा। प्रोस्टेट एक बीमारी है जो कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन सोचने में हो, पेशाब का बार बार आना, पेशाब को कंट्रोल करने में दिक्कत, ये जो है ये देखना होता है। इसमें बहुत सी चीजें आपके लिए जो मैं बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करना है। इसमें जो है PSA टेस्ट, ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, रेक्टल एग्जामिनेशन है वो कराएं, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है स्कैन वो कराएं। अगर BPH बिनाइन प्रोस्टेट है तो 50% इनमें जो है वो जो है 50 साल के उम्र से जो है ज्यादा होते हैं, वो उनमें होता है। 50 साल तक इसके जो है बिनाइन का जो है प्रोस्टेट, ये कम चांसेस होते हैं, लेकिन 90% चांसेस जो है 80 से ऊपर लोगों को ज्यादा होते हैं। ये आपको जो है नेचुरल वे से आपको बताते हैं इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फूड कौन सा लें, कौन सा जिंक कंटेंट
جو ہے فوڈ آپ نے لینا ہے جس میں زنک کی مقدار زیادہ ہے، بہت ہی ضروری ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، جو کہ پروسٹیٹ انلارج اسینشل منرلز ہوں، اور جو ہے زنک جو ہوتا ہے یہ ہے اس سے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے ہائی زنک کنٹیننگ ڈائٹ لینی ہے، جس میں زنک کس خوراک میں زیادہ ہوتا ہے وہ ہم نے سپلیمنٹ سے زیادہ ڈائٹ میں آپ نے جس میں زنک زیادہ ہوگا اس پر توجہ دیں۔ یہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے یہ سیسمی سیڈ میں ہوتا ہے، جس کو ہم تل کہتے ہیں، یہ ہے اس میں ہوتا ہے، بادام میں ہوتا ہے، دیسی بادام میں، اور اس میں جو ہے اورزوکی جو ہے بینز اس میں ہوتا ہے، کمپن سیڈ جو ہے کدو کے بیج پمپن سیڈ میں ہوتا ہے، کدو کے بیج میں ہوتا ہے، اور یہ اس میں جو ہے زنک۔ تو دوسری چیز جو ہے لائکوپین کنٹیننگ فروٹ جو ہوتے ہیں، اس میں کینسر سے وہ جو ہے پروسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے۔ لائکوپین جو ہوتا ہے یہ زیادہ جو ہوتا ہے آپ کا جو ہے پروسٹیٹ جو ہوتا ہے ان میں پومیگرینیٹ میں ہوتا ہے، جس میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو اس میں ٹماٹوز میں ہوتا ہے، واٹر میلن میں ہوتا ہے، ایپریکاٹ میں ہوتا ہے، اور پپایا میں ہوتا ہے، ریڈ بلیڈ مالٹے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے، وٹامن سی ویجیٹیبل کھانے ہیں اس میں شملہ مرچ ہے، بیل پیپر جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، بروکلی ہے، ایووکوڈا ہے، ایووکوڈا میں بیٹا سٹرول ہوتا ہے، جو بیٹا سیٹرول ہوتا ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے، اور وہ جو ہے اس میں آپ نے جو ہے کیا نام ہے آلمنڈ کھا سکتے ہیں، نٹس کھا سکتے ہیں، ویجیٹیبل آئل جو ہے آپ نے جو لینا ہے، سرسوں کا تیل لینا ہے، سبز مونگی کی دال لیتا ہے، برازیلین نٹ لے سکتے ہیں، اور سیلینیم جو ہے اس میں بہت فائدہ مند ہے، سیلینیم جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے گارلک ہے، اونین ہے، ریڈ اونین ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور اس میں بروکلی ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے، کیبج ہے، یہ چیزیں جو ہے آپ استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ تخم کہو، سونف، کدو کے بیج، اور سن فلاور، گنے کی جڑ، یہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، ان چیزوں کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بے شمار ہمارے جو معزز ناظرین جو کیو میں تھے جن سے بات نہیں ہو سکی، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا نمبر جو اسکرین پہ ہے اس کو نوٹ کر لیں، یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے اس کو، اور یہ موبائل نمبر ہے، اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیں، بعد میں پروگرام بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان۔
तिब और सेहत, शिफा मिन जानिब अल्लाह। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अच्छी सेहत के लिए हमेशा तिब्बी तरीका इलाज अपनाइए। यूके, अमेरिका और कनाडा के मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता 7 पुश्तों से माहिर खानदानी मालिज अलहाज हकीम सैयद शफकत अली शाह, माहिर इमराज देरी नौ पेचीदा, अरसा दराज से आपकी खिदमत में मसरूफ हैं। राब्ते के लिए अभी कॉल की 0044 7984 229845। मजीद मालूमात हमारी वेबसाइट से हासिल कीजिए www.herbalites.net। हकीम साहब की खिदमत अब यूके के मुख्तलिफ शहरों में साउथ हॉल लंदन, बरूद हफ्ता, बर्मिंगम, स्पारब्रुक, बरोज पीर, मैनचेस्टर, मंगल बुध और जुमरात। मिलने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवाएं।